اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا شان بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب ملاقات با امام زمانہ جلد نمبر 2 ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیج نمبر ہے 159 اور ہیڈنگ ہے تربیت شاگردانے اور فوائد عدد 40۔ گزشتہ سال میں تہران میں گیا تھا، صرف 1-2 دن سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ چند دوستوں کی خواہش تھی کہ ایک جگہ شب بیداری کریں۔ ایک رات کو ایک جگہ پر پروگرام بنایا۔ اس رات کو حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی حاضرین مجلس پر اس قدر تجلیات تھیں کہ حاضرین کو مجلس ختم کرنے کی قدرت ہی نہ تھی، لہٰذا صبح کی اذان تک شب بیداری کی مجلس قائم رہی اور بہت زیادہ فوائد اس مجلس سے حاصل ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ ایک اہل علم، مشہور و معروف شخصیت اس مجلس میں شریک تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے خیال کے مطابق اس طرح چند راتیں مسلسل شب بیداری کی مجلس قائم ہوتی رہے تو کم از کم یہ سب افراد تو مقام خلوص تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور ان لوگوں کو اس مقصد کے لیے تربیت کرنا یقیناً عالم انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو فرمایا، اے علی، اگر تیرے وسیلے سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے تو دنیا میں جو کچھ ہے، یعنی سونے اور چاندی سے پر کر کے تجھے دے دیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا۔ اس گفتگو سے اس کا مقصد یہ تھا کہ چند دن مزید مجھے تہران میں ٹھہرنے کے لیے آمادہ کر سکیں اور اس قسم کی مجالس کا اہتمام کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس قسم کی روحانی مجالس میں تھوڑے یا زیادہ افراد حاضر ہوتے ہیں، وہ سب روحانی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ انسان کے بس کی بات نہیں کہ تمام کی تربیت کر سکے، اس لیے کہ چند افراد کی اکٹھی تربیت کرنا ایک حکیم کا نسخہ لکھنے کی طرح ہے۔ حکیم ایک جگہ بیٹھ کر مختلف قسم کے مریضوں کے لیے ایک نسخہ لکھے اور ارادہ یہ ہو کہ اسی ایک نسخے کے ساتھ تمام مریضوں کا علاج کر سکے۔ مقام خلوص پر پہنچنے کے لیے ہر آدمی کے لیے علیحدہ علیحدہ مقام مخصوص پروگرام ہے، اس لیے کہ بعض افراد ایسے ہیں جن میں چند حیوانی صفات پائی جاتی ہیں، ان سے نجات حاصل کر سکیں تاکہ مقام خلوص تک پہنچیں۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے جو ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں حیوانی صفات رذیلہ نہیں پائی جاتی مگر چند دوسری بری صفات اس میں موجود ہوں گی جن کا اس پر غلبہ ہے۔ اب طبعی طور پہ ضروری ہے کہ اس کے لیے نسخہ دوسرا ہونا چاہیے، جو نسخہ اس کے رفقا کو دیا ہے اس کا غیر ہونا چاہیے۔ پھر اس دانش مند کو مزید قائل کرنے کے لیے ایک جوان کا واقعہ سنایا جس نے ریاضت شرعی سے اپنے آپ کو مقام خلوص تک پہنچایا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اس نوجوان جس کا نام مصطفیٰ تھا، چند سال قبل مجھے کہا کہ اگر آپ 1 سال میں ہر روز 1 گھنٹہ وقت مجھے دے دیں اور عقائد و اصول کی مجھے تعلیم دے دیں اور وہ امور جو تزکیہ نفس کے لیے مفید ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دروس میرے لیے بہت زیادہ مفید ہوں گے۔ نیز میرے چند شاگرد جو مدرسے میں اس قسم کے مسائل مجھ سے پوچھتے رہتے تھے، ان کی رہنمائی اور تربیت کر سکوں گا۔ میں نے اس کی خواہشات کو قبول کر لیا۔ اصول و اعتقاد اور علمی مطالب جو تزکیہ نفس کے ساتھ مربوط تھے بیان کیے، جو مسئلہ اس کے لیے زیادہ توجہ کا مرکز تھا، جس کے ذریعے سے اپنے مقصد کو پا لیا۔ اس کے کہنے کے مطابق حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور روحانی رابطہ پیدا ہوا۔ وہ یہ تھا کہ پہلے ابتدا اس طرح سے شروع کی، حرام سے اجتناب اور واجبات پر عمل کیا اور کامل تقوی اختیار کیا۔ وہ ایک کام کے لیے 40 دن کے وظیفہ انجام دینے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مثلا 40 دن ان 3 اعمال کو جو ذیل میں درج کیے جائیں گے ہر روز بجا لاتا تھا اور اس طرح دل سے حب دنیا کا حجاب، جو سب سے بڑا حجاب ہے، دور کیا تھا۔ نمبر 1، ہر روز دعائے توسل پڑھتا تھا اور آرزو صرف ایک ہی تھی، وہ یہ کہ دل سے دنیا کی محبت دور ہو جائے، اور باقی حاجات کو دوسرے 40 دن کے لیے رکھ دیا تھا۔ نمبر 2 یہ کہ ہر روز نوافل اور تہجد
نماز تہجد کو 40 دن پورے ترک نہیں کیا اور اس کے جزا فقط حب دنیا کا حجاب دور ہو جائے، اس کے علاوہ اور کسی حاجت کی آرزو نہیں تھی۔ نمبر 3 یہ کہ رات کو نیند سے پہلے سر سجدے میں رکھ کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کہے، معانی کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اے خدایا تو نے حب دنیا کے حجابات کو میرے لیے پیدا نہیں کیا، پاک ہے تیری ذات جس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا اور خود کو اس تاریکی اور ظلمت میں ڈال دیا۔ تکرار کے ساتھ کہتا تھا، ہر رات 100 مرتبہ کہتا تھا، اس سے کم نہیں پڑتا تھا۔ 40 دن اسی طرح شرعی ریاضت انجام دی۔ تنہا اور تنہا حاجت صرف یہ تھی کہ دل میں کہ حب دنیا دور ہو جائے، اور الحمدللہ مکمل طور پر آرام اور سکون کے ساتھ اس خطرناک روحانی مرض کو دل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ روایات اور احادیث کے دستورات کے مطابق عمل کرتا تھا، یہاں تک کہ چند چلوں میں جو اپنی حاجت کے لیے انجام دیے تھے، معمولی سا بھی اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے خلاف عمل انجام نہیں دیا تھا۔ میرے دانشمند دوست نے کہا کہ مگر جو کوئی دعائے توسل یا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا نوافل کو 40 روز تک پڑھے گا اور چلے کے ساتھ مقید کرے گا تو یہ اسلام کے احکامات کے خلاف نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہاں اس کا حکم دیا ہے کہ اس عمل کو 40 دن سے کم یا زیادہ مسلمان انجام نہ دیں؟ میں نے کہا، تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ انسان اگر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاجت طلب کرے تو چاہیے کہ تمام تر توجہ اپنی اسی حاجت کی طرف کر لے۔ یعنی یہ کہ اگر ایک شخص اپنی دعاؤں میں صرف ایک ہی حاجت بیان کرتا ہے اور جتنی مدت دعا کرتا رہتا ہے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھتا ہے تو بہت احسن انداز میں اپنی مراد پا لے گا۔ اب اگر اس میں استاد کی ضرورت ہو اور وہ مدت معین کرے، اور مدت معین کرتے وقت اگر استاد نے احادیث اور روایات اور شاگرد کے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانہ معین کیا ہے تو یقیناً اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ارشادات کے خلاف کام نہیں کیا، چونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، یہ عمومی اور دائمی قانون نہیں، اس لیے نہ بدعت شمار ہوگا اور نہ ہی حرام ہوگا۔ مثلاً یہ کہ اگر ایک آدمی ایک مستحب عبادت کو 40 دن کی مدت معین کر کے انجام دیتا ہے تو یہ عمل یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام کی تبلیغات کے خلاف نہیں، اس لیے کہ مدت کا معین کرنا احادیث اور روایت میں موجود ہے، نیز یہ بھی موجود ہے کہ اس معین عدد میں بہت ہی اثرات پوشیدہ بھی ہیں۔ ایک دن ایک ضعیف آدمی جو کئی سال سے مسجد سہلہ میں بدھ کی راتوں میں عبادت میں مشغول تھا اور عراق کی بعثی حکومت نے اس لیے عراق سے اسے نکال دیا تھا کہ وہ اصل میں ایرانی ہے، مشہد مقدس میں میرے مکان پر آیا، اور جو افراد مسجد سہلہ میں بدھ کی راتوں میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر زیارت کا شرف حاصل کر چکے تھے، ان کے واقعات مجھ سے بیان کیے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے 50 سال کی طویل مدت میں بدھ کی راتیں مسجد سہلہ میں شب بیداری میں گزاری ہیں، آپ کی نظر میں حضرت بقیت اللہ روحی الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے محضر مبارک میں پہنچنے کے لیے کون سا عمل مجرب اور مؤثر ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد سہلہ میں بدھ کی 40 راتیں لگاتار عمل بجا لانا، اس لیے کہ میں نے 100 افراد سے زیادہ اشخاص کو دیکھا جو اس وظیفے کے ذریعے سے حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے محضر مبارک میں پہنچے ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت کو دیکھا اور پہچانا بھی ہے، اور ایک دوسرے آدمی نے پہچانا لیکن اس میں تصرف ولایت ہوا جس کی وجہ سے کچھ عرض نہ کر سکا۔ ایک تیسرے آدمی نے آقا کو دیکھا اور پہچانا، پھر اپنی مرادیں بھی حضرت سے بیان فرمائیں۔ پھر اس نے اپنے 3 واقعات بیان کیے، ان کے لکھنے سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ہم یہاں درج نہیں کر رہے، لیکن جو کچھ معظم علیہ نے بیان کیا وہ کئی بزرگ علماء شیعہ کی طرف سے تائید شدہ ہے۔ ان میں سے ایک مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ بہار الانوار کی جلد نمبر 57 کے صفحہ نمبر 225 پر بہت سے نام لکھتے ہیں جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ان تمام حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدھ کی 40ویں رات مسجد سہلہ میں 40 شب جمعہ، مسجد کوفہ
یا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں عبادت اور تضرع زاری میں بسر کرنا حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کا سبب ہو سکتا ہے، اور یہ عمل علماء اور صالحین میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ اس موضوع پر بہت سی حکایات نقل کی گئی ہیں اور یہ عمل بہت آزمایا ہوا بھی ہے۔ خداوند کریم انشاءاللہ اس طرح کے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیڈنگ ہے تشرف شیخ محمد تقی مازندرانی، پیج نمبر 165۔ حضرت ولی العصر علیہ السلام شیعوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ دینی اور دنیاوی اسباب ہلاکت سے لوگوں کی نجات کے لیے فکر مند ہیں۔ وہ بے پناہوں کی پناہ گاہ ہیں، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، وہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، قیامت کے دن شافع ہیں۔ لہٰذا ذات مقدس متعال جیسا کہ دعائے ندبہ سے استفادہ ہوتا ہے نے حضرت علیہ السلام کو دنیا میں دنیا والوں کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ برائیوں سے بچانے والا اور لوگوں کی پناہ گاہ بنے۔ مرحوم شیخ جلیل اور فاضل ارجمند جناب آقائی شیخ محمد تقی مازندرانی ہمارے زمانے کے ایک بزرگ علماء میں سے تھے۔ کتاب معجزات و کرامات میں ان کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ آقائی شیخ محمد تقی مازندرانی مرحوم نے فرمایا تھا کہ میں جوانی کے ایام میں جس وقت بھی زیارت کے لیے نجف اشرف جاتا تھا، مسجد سہلہ میں شب بیداری کرتا تھا، اس لیے کہ میں اس مسجد میں عجیب قسم کی معنویت دیکھتا تھا جو باقی تمام مساجد میں مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ جب بھی میں مسجد سہلہ میں جاتا تھا، حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کے مقدس مقام کے قریب اوپر والے کمرے میں رات بسر کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب میں نجف اشرف گیا، مسجد سہلہ میں گیا، تو وہ اوپر والا کمرہ خالی نہیں تھا، لیکن مسجد کی شرقی سمت میں کمرہ خالی تھا۔ اس رات اسی کمرے میں نے قیام کیا۔ میں چاہتا تھا کہ شب بیداری کروں، مگر ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہا، آقا آپ مہمان نہیں چاہتے؟ میں نے کہا آئیے تشریف لائیے۔ جب وہ اندر آئے تو اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ مستورات بھی ہیں۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو اور خالی کمرہ دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، لہٰذا مجھے مسجد سہلہ میں اوپر والے کمرے میں لائے جہاں میں ہمیشہ رات بسر کیا کرتا تھا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ انہیں یہ کمرہ ملا تھا، مگر ان کے ایک ساتھی کا پاؤں درد کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے اوپر والا کمرے میں قیام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہرحال رات چھا گئی۔ آدھی رات کے وقت نیند سے بیدار ہوا، گھڑی کو دیکھا تو نماز تہجد کا وقت تھا۔ اسی دوران میرے کانوں میں آواز آئی، عجیب قسم کی روح افزا صدا تھی، مناجات کی صدا کے ساتھ مسجد کے در و دیوار کو زلزلہ تھا اور سر و صدا تھی۔ مسجد سہلہ کی فضا گونج رہی تھی۔ میں نے خوب غور کے ساتھ سنا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیچے سے صدا آ رہی ہے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا مقام امام زمانہ علیہ السلام جو مسجد سہلہ کے درمیان میں ہے کی مشرقی سمت میں ایک دیوار کے ساتھ ایک سید بزرگوار سجدے میں پڑے ہوئے مناجات کر رہے ہیں۔ اچانک میرا بدن لرزنے لگا۔ میں بیٹھ گیا اور کان لگا کے سننے لگا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں اور کون سی مناجات اور کون سی دعا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فقط بعض لفظوں کی سمجھ آتی تھی۔ مثلاً وہ سید کبھی کبھار فرماتے تھے شیعتی۔ اس وقت بعض علامات کی طرف متوجہ کی اور یقین کر لیا کہ یہ حضرت بقیت اللہ روحی الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ میں بے تاب ہو گیا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب آنکھ کھلی تو سورج نکلنے والا تھا۔ وضو کیا، صبح کی نماز پڑھی۔ کافی مدت تک وہ مناجات سننے کی وجہ سے اپنے اندر خوشی محسوس کرتا تھا۔ پیج نمبر 168، ہیڈنگ مرنے کے وقت حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ قوی احتمال کے ساتھ اور جو کچھ روایات سے استنباط ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت حضرت بقیت اللہ علیہ السلام مرنے والے کے سرہانے تشریف لاتے ہیں، بالخصوص اگر مرنے والے علماء اور پاک شیعوں میں سے ہیں۔ چونکہ وہ ہمارے زندہ امام ہیں اور ہم مومن مومنہ کے ولی ہیں، بعید نہیں کہ اس میت کے نماز بھی خود امام زمانہ ہی پڑھاتے ہوں، اگرچہ دوسرے لوگ بھی اسے پڑھیں۔ اور جو روایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ حارث ہمدانی کو فرمایا، اے حارث ہمدانی، جو کوئی بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے
قوی احتمال یہ ہے کہ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں زندگی بسر کرتے تھے وہ ہیں حضرت کی بات، جو کوئی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھتا ہے، جیسا کہ اس موضوع پر کئی واقعات اور روایات گواہ ہیں کہ فی الحال یہاں درج کرنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ مطلب حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ منافات بھی نہیں رکھتا، اس لیے کہ ممکن ہے مرنے والا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا ہو اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا فرمان میں یمت یرنی نوعی دلالت رکھتا ہو، چونکہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام نور واحد ہیں اور سب ایک ہی ہیں، اور روایت کے مطابق جب ایک امام نے کسی چیز کے متعلق فرما دیا ہو تو اگر دوسرے کی طرف نسبت دیں تو گناہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی دوری نہیں ہے کہ ہم کہیں حضرت امام امیر المومنین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، اس فرمان سے مراد خود حضرت کا اپنا زمانہ ہے، اور ہر امام کے زمانے میں وہی امام مراد ہو جس کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ روز قیامت بھی اسی طرح ہوگا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمان ہے، یعنی یوم فدعوا کل اناس بامامہم، یعنی قیامت کے دن ہر آدمی اس کے امام کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس آیت شریفہ سے بھی استفادہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آب کوثر بھی اپنے زمانے کے امام کے وسیلے سے دیا جائے گا، جیسا کہ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اس امام زمانہ علیہ السلام کے جد امجد کے حوض کوثر سے، اس کے پیالے سے سیراب اور اس کے ہاتھوں سے ہمیں سیراب فرما، وہ پانی صحیح و سالم خوش مزہ ہے، ایسا کہ اس کے بعد پیاس نہیں رہے گی، اس کے بعد سب سے زیادہ رحم فرمانے والے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آقا حاجی سید محمد ہادی میلانی بزرگ شیعہ علماء اور مراجع اعظام میں سے ایک تھے، معظم لے مشہد مقدس میں قیام فرماتے تھے، اور کئی دفعہ مجھے فرماتے تھے کہ حوض علمیہ مشہد کمزور اور روبہ زوال تھا، اور میں اس حوضے کو زندہ کرنے کے لیے حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ ایھا الرضا علیہ السلام کی محبت میں مشہد مقدس آیا ہوں، اور میں اجمالی طور پر جانتا تھا کہ معظم لے حضرت بقیت اللہ روحی فدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، کئی اولیاء خدا سے بار بار سنا تھا کہ آقا میلانی حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی بعض علماء معظم لے پر تنقید کرتے یا تہمت لگاتے تھے کہ وہ فلسفے کا شوق رکھتے ہیں۔ میں نے خود آقا میلانی سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ اتہام درست ہے؟ آقا نے فرمایا کہ میں ملا صدر کی کتاب اسفار پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کسی چیز پر اعتقاد نہیں رکھتا، لیکن علمی اعتبار سے کبھی کبھی اس کا مطالب کے ارد گرد بحث کر دیتا ہوں۔ اس بزرگ استاد اور مرجع عالی قدر کی وفات مشہد مقدس میں ہوئی، اور ان کی وفات سنتے ہی ان کے گھر گیا، چونکہ ان کے بیٹے مجھ پر اپنے والد بزرگوار کی طرح مہربان تھے، مجھے وہاں پر بٹھایا جہاں جنازہ پڑا ہوا تھا، فقط خاص افراد ہی وہاں جا سکتے تھے۔ چند منٹ میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور فاتحہ پڑھی، اسی وقت ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا، فرمایا مشہد مقدس کے بزرگ علماء اکٹھے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنازہ لے چلو۔ مرحوم آیت اللہ میلانی کے بڑے بیٹے نے بلند آواز میں کہا، جب تک حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کا مقدس وجود تشریف نہیں لائے گا میں اپنے والد بزرگوار کا جنازہ نہیں اٹھانے دوں گا۔ اس نے یہ الفاظ اس قدر جوش و جذبے کے ساتھ کہے کہ مجھے امید لگ گئی، بلکہ تقریباً یقین ہو گیا کہ آج حضرت بقیت اللہ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے۔ چند سادات کے افراد تشریف لے آئے اور کمرے میں داخل ہوئے۔ میں مطمئن تھا کہ مرحوم آیت اللہ میلانی کے فرزند یا نواسے پوتے وغیرہ ہیں۔ اس وقت عجیب قسم کی خوشبو سے کمرہ معطر ہو گیا، شاید کہ ان میں سے کسی نے عطر لگایا ہوا تھا۔ پھر دوسری مرتبہ وہی پہلا شخص آیا اور فرمایا جنازہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس دفعہ مرحوم آیت اللہ میلانی کے بڑے بیٹے نے کوئی بات نہ کی اور جنازے کو اٹھانے دیا۔ جو علماء جنازے میں شریک تھے ان میں سے ایک بزرگ عالم دین کی خدمت میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس عالم کی آنکھ اور قلب آگاہی رکھتا تھا، اور مرحوم کے بیٹے کی خدمت میں بھی عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آقا تشریف نہیں لائے؟ مگر وہ خوشبو مست کنندہ تجھے محسوس نہیں ہوئی کیا؟ اور اس کے علاوہ کئی باتیں
کی جنہیں یہاں نقل کرنا مناسب نہیں، البتہ ان کی گفتگو سے مجھے یقین ہو گیا کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور میں معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ ہیڈنگ: روحانی امراض کی اہمیت، پیج نمبر 172۔ مشہد مقدس سے ایک ناشتے کی دعوت میں شریک ہوا۔ ایک بزرگ عالم دین بروجرد سے تشریف لائے تھے اور ان کی تشرف آوری کی وجہ سے اس دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین اہل مشہد وہاں جمع تھے۔ معظم لے اس دن بہت سخت بیمار تھے اور اس سے پہلے دماغی سکتہ کی بیماری کی وجہ سے دونوں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ہر ایک عالم دین حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں واقعات بیان کر رہا تھا تاکہ شاید معظم لے میزبان حضرت کے مقام مقدس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور وہ بھی حضرت سے اپنی بینائی کا سوال کریں۔ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ ایک عالم دین نے فرمایا، میں نے چند دن پہلے ایک نوجوان کو دیکھا جسے فالش تھا۔ میرے قریب سے گزر کر حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے گیا۔ جب حرم سے باہر نکلا میرے پاس آیا، میں نے دیکھا بالکل صحیح سالم اور تندرست تھا۔ ایک دوسرے عالم نے کہا، اسی گزشتہ رات کو ایک زمین گیر بچے کو حرم مطہر میں دیکھا کہ اسے شفا مل گئی ہے اور اس کے لباس سے تھوڑا سا تبرک کے عنوان سے لے لیا۔ حاضرین ان مطالب کو سننے سے تڑپ اٹھے۔ بعض افراد جو ان میں اہل توجہ تھے ان کی آنکھوں سے شوق محبت کی وجہ سے آنسو نکل گئے۔ میں نے اس وقت معظم لے کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کسی وقت آنکھوں سے آنسو گرتے تھے مگر زبان سے کوئی لفظ نہیں کہہ رہا تھا۔ ایک عالم دین نے کہا، آپ جب تک حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام سے مکمل طور پہ شفا حاصل نہ کر لیں گے آپ کو مشہد مقدس سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ معظم لے نے کہا، انشاءاللہ، لیکن ان چند دنوں میں نے جب بھی جسمانی امراض کے لیے دعا کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے روحانی امراض مہم تر نظر آئے۔ بدن جس طرح بھی ہو گزر جائے گا، آخرکار ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ وہاں انسان کے لیے بینائی نابینائی فرق نہیں رکھتی، لیکن خدا نخواستہ اگر ہمیشہ انسان کی روح مریض ہو یعنی قیامت تک، بلکہ جب تک انسان ہے اسے رنج پہنچے گا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو ترقی دے اور انسانی کمالات تک پہنچا دے۔ میں نے ایسے آدمی سے یہ الفاظ سنے تھے جو مرض اور نابینائی میں مبتلا تھا۔ بہت لرزہ پیدا ہوا اور میں نے کہا، آپ نے مجھے اور حاضرین مجلس کو ایک بہت قیمتی درس دیا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ بجا ہے اگر انسان اس فکر کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کرے تو کس قدر اچھا ہے، کیسا بہترین فکر ہے اور کس طرح اس نے اپنے آپ کو خوش بخت بنایا ہوا ہے۔ اس بنا پر ان واقعات اور حکایات سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی امراض کے مقابلے میں روحانی امراض کے متعلق 100% زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ ہر چیز سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری روح صحیح اور سالم اور پاک ہونا چاہیے، تمام قسم کی آلودگیوں سے بچائیں۔ خداوند کریم انشاءاللہ ہمیں اس قسم کے وظائف انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہیڈنگ: ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ عالم خواب میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، پیج نمبر 174۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ عالم خواب میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ ایک ضعیف عورت میرے پاس آئی، نہایت خلوص کے ساتھ محرمات سے اجتناب اور واجبات کو انجام دیتی تھی۔ گریہ کرتے ہوئے مجھے کہا، آپ نے کتاب پرواز روح میں لکھا ہے کہ اگر فلاں دعا کو لکھ کر اپنے سر کے نیچے رکھ دیا جائے اور سو جائیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم خواب میں زیارت ہوگی۔ میں نے کئی مرتبہ اس عمل کو انجام دیا مگر ایک مرتبہ بھی حضرت کی زیارت نہ ہو سکی۔ میں نے اسے کہا، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ مرحوم حاجی مرزا تقی زرگری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت سے نقل کیا ہے اور اس کے درست یا نا درست ہونے کے بارے میں کوئی اظہار نہیں کیا۔ ممکن ہے آپ نے حضرت کی زیارت کی ہو لیکن آپ کو یاد نہ ہو۔ بہرحال اب آپ کو چند وظائف بتاتا ہوں جن سے انشاءاللہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی عالم خواب میں زیارت ہوگی اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حاجات ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ عالم خواب میں میری
زیارت کرے اور اپنی حالت کو پہچانے تو 3 دن تک یا 3 رات تک غسل کرے. غسل کے بعد ہمارے ساتھ مناجات کرے. انشاءاللہ یقیناً عالم خواب میں ہماری زیارت نصیب ہوگی اور خداوند کریم ہماری وجہ سے اسے بخش دے گا اور اس کی اپنی کیفیت اس سے مخفی نہ رہے گی. خلاصہ یہ کہ اگر آپ حضرت ولی العصر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں حاضر ہونا چاہتی ہیں تو 3 رات تک غسل کریں. خصوصاً اگر ہو سکے تو آخری رات ضرور غسل کریں. غسل کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیے اور دل میں تصور کیجیے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام زندہ اور حاضر ہیں اور اپنی زبان کے ساتھ اپنی حاجت حضرت کی بارگاہ میں پیش کیجیے. اس کے بعد اسی حالت میں غسل کے وسیلے سے بدن اور روح کی پاکیزگی کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ قلبی توجہ کے ساتھ مناجات کرتے کرتے سو جائیے. انشاءاللہ حضرت کو خواب میں ضرور دیکھیں گی. اس ضعیف عورت نے ایسے ہی وظیفے کو انجام دیا. الحمدللہ اپنے مطلب و مراد کو پا لیا. ایک اور شخص جس کا نام اسماعیل تھا، رہواس کا رہنے والا تھا، وہ کہتا تھا کہ کئی سال یوں ہوا کہ کئی سالوں سے جو کام بھی آئندہ ہونے والا ہو اسے عالم خواب میں دیکھتا ہوں. اگرچہ وہ اس لفظ میں مبالغہ کرتا تھا لیکن چند دن میرے پاس ٹھہرا. جو کچھ رات کو خواب میں دیکھتا تھا وہ صبح مجھ سے بیان کر دیتا تھا. مثلاً یہ کہ ایک دن مجھے بتایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں فلاں شخص فوت ہو گیا. تقریباً 2 گھنٹے گزرنے کے بعد ہمارے ہمسایوں میں سے ایک آدمی کو سکتہ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. دوسرے دن سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں. لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم پر رحم کھاتے ہیں. اتفاقاً اسی دن ہم دونوں ٹیکسی میں سوار ہوئے. ہماری ٹیکسی حادثے سے اتفاقاً بچ گئی. ہم اتر کر سڑک کے کنارے کھڑے تھے اور لوگ گروہ در گروہ کی صورت میں وہاں سے عبور کر رہے تھے، نیز ہماری طرف اظہار محبت کرتے تھے. میں نے اسے کہا آپ نے رات کو جو خواب دیکھا ہے یہ اس کی تعبیر تھی. لیکن اسماعیل نے کہا ہاں جی آقا، شاید آپ یقین نہ کریں، آج تک مجھے خواب میں کبھی بھی امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. میں نے اسے کہا چونکہ تو نے انہیں یاد نہیں کیا. جس طرح آئندہ کے حالات جاننے کے لیے تیرے دل میں کشش ہے، اسی طرح اگر ائمہ علیہ السلام کی محبت تیرے دل میں ہوتی تو انہیں ضرور تو عالم خواب میں دیکھتا. اس نے پوچھا اب کیا کروں تاکہ انہیں عالم خواب میں دیکھ سکوں. میں نے کہا اگر تو اپنی حاجت فقط اس میں منحصر کر دے کہ جب میں ان کو عالم خواب میں دیکھوں گا تو ان کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ میرے دل میں سے دنیا کی محبت نکال دیں، فقط اور فقط میرے دل میں اللہ اور امام زمانہ کی محبت باقی رہے، تو میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاؤں کہ انشاءاللہ اسی رات تجھے ائمہ علیہ السلام کی زیارت ہوگی. اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا پابند رہوں گا. میں نے کہا جب رات کو سونا چاہو جسے خواب میں دیکھنا چاہتے ہو مثلا نیت کرو کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا علیہ السلام کی زیارت ہو. پھر سورہ شمس، اس کے بعد سورہ قدر، اس کے بعد سورہ حجر اور اس کے بعد سورہ توحید اور اس کے بعد سورہ فلق، اس کے بعد سورہ والناس کو پڑھو. پھر 100 مرتبہ سورہ توحید اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھو اور وضو کر کے دائیں پہلو پر سو جاؤ. سامعین میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، یعنی سب سے پہلے سورہ شمس، پھر سورہ قدر، پھر سورہ حجر، اس کے بعد سورہ حجر یا سورہ حجر اور سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس اور اس کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات. انشاءاللہ حضرت کی خواب میں زیارت ہوگی اور اپنی حاجت ان سے طلب کرو. حضرت سے گفتگو کرو اور ان سے سوالات کرو اور جوابات حاصل کرو. یہ وظیفہ بحار الانوار جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 328 پر از کتاب جنت وقیہ مرحوم کف امی سے نقل کیا گیا ہے. چونکہ اسماعیل اس عمل کے لیے آمادہ تھا، پہلی رات کو ہی اس نے یہ وظیفہ انجام دیا. اسی رات بہترین خواب آیا. عالم خواب میں ائمہ معصومین کی زیارت نصیب ہوئی. تعبیر درج کرنے سے معذور ہوں اس لیے کہ اس کے ذاتی مسائل اور حالات سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دن میں دمشق شہر میں ٹیکسی میں سوار ہوا تاکہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم میں
جاؤں۔ ایک نوجوان میرے قریب بیٹھا تھا، اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اس سوچ میں تھا کہ میں عربی میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اس کے شک کو دور کرنے کے لیے عربی میں احوال پرسی کی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا آقا ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے بیان کیا میرے والد کا نام عمر اور میرے دادا کا نام خطاب ہے۔ عام طور پر جب میرے باپ کا نام لینا چاہتے تھے کہتے تھے عمر خطاب۔ وہ گزشتہ سال اس دنیا سے انتقال کر گیا۔ رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ غلط عقیدہ اور برے اعمال کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا بیٹے میں نے تیرا نام محمد رکھا، صبح سویرے فلاں جگہ پر جائیں، وہاں ایک ضعیف آدمی سے تیری ملاقات ہوگی، اس کا نام محمد ہے، وہ تجھے حقائق سے آگاہ کرے گا، اس کے مذہب اور دین کی پیروی کرو اور شاید وہ اسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ میرے عذاب میں بھی تخفیف کر دے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے باپ کی حالت پر بہت زیادہ گریہ کیا اور اسی حالت میں نیند سے اٹھا۔ میں اسی دن صبح اس مقام پر گیا جس کی نشاندہی والد بزرگوار نے خواب میں کی تھی۔ وہاں ایک بزرگ عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے مذہب شیعہ کی تعلیم دی، پھر اخلاقی مسائل یاد کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس نے میرے لیے بہت زحمت اٹھائی، لیکن بہت افسوس کہ میرے استاد بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے میں اپنے والد محترم اور استاد کو عالم خواب میں دیکھ کر ان کے حالات سے آگاہ ہو سکوں۔ میں نے اسے ایک دعا تعلیم کی جسے حضرت مرحوم حاجی نوری نے کتاب جنت الماوا میں درج کیا ہے۔ ضمیمہ بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 329۔ اور اسے کہا کہ آئندہ رات پھر مجھے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم مطہر میں ملو تاکہ مجھے بتاؤ کہ خواب میں ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ضمناً میں جانتا ہوں کہ آپ قارئین کتاب بھی چاہتے ہیں کہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنے سے پہلے وہ دعا تحریر کروں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بہت اچھا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اگر خواب میں ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی امام کی زیارت کا شرف حاصل کریں تو بیدار ہونے کے بعد خوشی کی حالت میں اپنے لیے دعا کرتے وقت مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ سید ابن طاؤس نے کتاب فلاح السائل میں ائمہ اطہار علیہم السلام سے نقل کیا ہے کہ اگر کسی فوت شدہ آدمی کو خواب میں دیکھنے کا ارادہ ہو تو غسل یا وضو کر کے باطہارت ہو کر دائیں پہلو پر سو جاؤ، تسبیح حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھو، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انت الحی الذی لا یوصف والایمان منک بدأت الاشیاء وإلیک تعود فما اقبل منها كنت تلجاه ومنجاه وما روبر منها لم يكن له ملجأ ولا منجا۔ صفحہ نمبر 173۔ اس کے آگے مزید تحریر ہے: منک الا الیک فاسألک بلا الہ الا انت واسألک بسم اللہ الرحمن الرحیم وبحق حبیبک محمد سید النبیین وبحق علی خیر الوصیین وبحق فاطمة سیدة نساء العالمین وبحق الحسن والحسین الذی جعلتہما سید شباب اہل الجنہ اجمعین ان تصلی علی محمد وآلہ وأہل بیتہ وأن ترینی مینی فی الحال التي هو فیہا۔ اس دعا کی تعلیم دی اور وہ چلا گیا۔ دوسری رات واپس آیا اور آ کر بتایا گزشتہ رات صبح تک میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، لیکن صبح کی نماز پڑھ کر جب سویا تو خواب میں والد بزرگوار کو دیکھا، اچھی حالت میں نہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری نجات کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو وسیلہ بناؤ۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت زیادہ فائدہ مند ہے۔
سیدہ طاہرہ خاتون جنت کی بارگاہ میں میری طرف سے معافی مانگو، اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں نے سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو دشمنوں کی محبت اپنے دل میں رکھی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے میرے والد محترم، جس استاد کی آپ نے نشاندہی کی تھی اسے آپ نے وہاں دیکھا؟ والد محترم نے کہا، جہاں میں ہوں وہاں آپ کے استاد کو نہیں لائے۔ اس مقام پر میں نیند سے اٹھا لیکن رات کو اور نہ ہی نماز صبح کے بعد اپنے استاد کو دیکھ سکا۔ اگر آج کی رات اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤں تو کیا اپنے استاد کی خواب میں زیارت ہوگی؟ میں نے کہا، انشاءاللہ، لیکن اگر آج رات ممکن نہ ہو تو آئندہ رات، اگر اس رات بھی ممکن نہ ہو تو اس کے بعد والی رات کو اس دعا کو پڑھنا، چونکہ تو عربی جانتا ہے اور معنی سے بھی واقفیت رکھتا ہے، اس لیے طبعی طور پر تو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھے گا۔ انشاءاللہ استاد کے ساتھ روحی ارتباط کی وجہ سے بہت زیادہ کمالات اور فائدے حاصل کر سکے گا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے پیج نمبر 181 سے جاری رکھی جائے گی، اور اس کی کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، بغیر ہیڈنگ کے یہاں پہ جو ہے حکایات تحریر ہے، انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا۔ اگلے پارٹ میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔